حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام: من بقى على الحسین او ابقى او تباقى ووجبت له الجنہ۔ ذکر امام حسین ایمان کی حرارت ہے، اور ایمان کا پتہ چلتا ہے وہی آدمی مومن ہے جو عزاداری حسین کرے، وگرنہ جو حسین کا ذکر نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، اس کا ایمان بے حصوں کی طرح ہے، بلکہ وجود ہی نہیں رکھتا جو عزاداری حسین سے دور ہو۔ اور بلکہ بزرگ ترین فقہا علماء کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا کا ذکر عزاداری واجب ہے۔ واجب کہتے ہیں جس کا ترک حرام ہو، شرعی واجب یہ۔ اور کیفیت میں بھی دیکھیں تو انسانیت پر واجب ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مولا حسین نے احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کو ماننا ہے۔ میرے آقا سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں معصوم نے فرمایا: من بقى علی الحسین، جو حسین پہ روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حسین کا تذکرہ انبیاء، اولیاء، انبیاء آئمہ کی سنت ہے۔ آئمہ کی زندگی میں خاص ایک حصہ ہوتا تھا جس میں مولا حسین کے غم کو یاد کر کے روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام جب محرم کا چاند نکلتا تو بے پناہ گریہ کرتے، گھر میں باہر میرے مولا بہت روتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند نکلتا تو مولا اپنے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے تھے، اور یاد حسین کو مناتے ہوئے ہمارے ائمہ تڑپتے تھے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ ہم اگر شیعہ ہیں، اپنے آپ کو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، تو ہماری زندگی اس شخص کی زندگی فضول اور بیکار ہے۔ وہ شخص اندر سے مر گیا ہے کہ محرم و ذکر حسین ہو اور وہ مجالس اور ذکر میں شرکت نہ کرے۔ یہ مجالس اور صف اعضاء بچھانا بھی معصومین کی سیرت کا حصہ ہے، اور معصوم تاکید فرماتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام سے لے کر بعد میں امام رضا کا دور ہے، آئمہ مجالس منعقد کرتے تھے۔ اسی لیے میرے مولا سجاد نے ایک شخص سے پوچھا: کیا تم ہمارے بزرگوں کی آباء و اجداد کی عزاداری، ذکر کا اہتمام کی مجالس کرتے ہو؟ کہا: مولا ہم کرتے یہی ہیں۔ تو امام اس ذکر میں جاتے تھے، بے پناہ گریہ فرماتے تھے۔ معصومین کی عزاداری معصومین نے ہی بتلائی۔ میرے چھٹے بادشاہ نے فرمایا: نفس المحموم لحزننا تسبیح،
محمد و آل محمد کے غم میں رونے والے شخص کا سانس لینا تسبیح خدا ہے۔ تو ایام اعیاد سے پہلے آج جدید میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں ایک غلط چیز ہے کہ جی محرم تو آگے عزاداری چلو کر لیں گے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں۔ جو مظلوم کے ذکر کے بغیر زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی مردوں کی طرح ہے۔ اپنے ایمان کے اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے کہ حسین کا ذکر کرتا ہے، یعنی مالک امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے دربار میں تعزیت پیش کرتے ہیں آغاز محرم میں، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث مت جادریک بی، وضعفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح، ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ ذکر ابی عبد ذکر بحق آل طہا بحق حجاب زینب بحق فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وسہل مخرج۔